السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں AR نالج۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کے 4 بڑے فرشتوں میں سے آج ایک اور فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں، ان کے کام، ان کی ذمہ داریاں، ان کی جسامت اور قرب قیامت کے وقت ان کے اہم کردار یعنی سور پھونکنے کے بارے میں ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم ہی لوگ واقف ہیں۔ دوستو، حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب موجود ہیں۔ آپ کے اور اللہ رب العالمین کے درمیان صرف 7 نوری پردوں کا فاصلہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر حضرت جبریل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ اسرافیل کا لفظ اسراف سے نکلا ہے جس کے معنی کثرت اور زیادتی کے ہیں، اور یہ لفظ ان کے بارے میں اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ فرشتوں میں سب سے زیادہ پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہی ہیں، اور اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کا ایک پر مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں، اور تیسرا پر انہوں نے اپنے اوپر ڈھانپ رکھا ہے، جبکہ ان کا چوتھا پر 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ اس سے آپ ان کی جسامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا فرشتہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب سے پیدا کیا ہے تب سے ان کی ذمہ داری سور پھونکنے پر لگا دی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دے رکھا ہے وہ شیشے کے موتی سے بنا ہوا ہے، اور اس میں اتنے سوراخ ہیں جتنے کی قیامت تک آنے والی روحیں، اور کسی ایک سوراخ سے 2 روحیں نہیں نکل سکتی، جبکہ اس کے دہانے کا منہ اتنا بڑا ہے جہاں پر آپ نے منہ لگا رکھا ہے کہ جتنا اس پوری زمین و آسمان کی گولائی ہے۔ صرف دوستو اس سور کے سائز کو سمجھ کر آپ ان کی جسامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کا منہ سور کے قریب ہے اور نظریں اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ حکم نازل فرما دے اور میں سور پھونک دوں۔ جب سے یہ پیدا کیے گئے ہیں اسی وقت سے بنا پل کے جھپکائے اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی اشارہ ہوگا یہ سور پھونک دیں گے اور پورے عالم کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی۔ احادیث مبارکہ میں بیان ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ پورا قرآن کریم ان کے ماتھے پر لکھ دیا گیا، جو ان کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور اعزاز تھا۔ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کی وجہ سے سب سے پہلا حکم لوح محفوظ پر لکھا ہوا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور قرب قیامت جب اللہ تعالیٰ انہیں سور پھونکنے کا حکم دے گا اس وقت ہر زندہ چیز لرز اٹھے گی، لوگ ایسے بھاگیں گے جیسے وہ مدہوش ہوں۔ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ کو نہیں پہچانے گا۔ پس جس دن سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتہ دار ہی رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آواز کو سن کر شیطان اور اس کے چیلے ایسے بھاگ کھڑے ہوں گے اور پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس دن وہ لوگ دیکھیں گے جو اس کائنات کو محض صرف اتفاق قرار دیتے تھے، مگر اس روز ان کے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار سے نکل کر گرنا شروع ہو جائیں گے، زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں بکھرنے لگے گی، سمندر میں آگ لگ جائے گی اور یہ پھٹ کر ایک دوسرے میں جا ملیں گے، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا اور کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، اور جہاں سے اس کائنات کی شروعات ہوئی اسے ایسے ہی لپیٹ دیا جائے گا جیسے یہ تخلیق سے پہلے تھی، حتیٰ کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ لربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، آج بادشاہت کس کی ہے؟ جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، پھر وہ سور پھونکیں گے اور پھر تمام مخلوقات دوبارہ سے زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے نکلے گی، اور کافر کہے گا یہ دن تو بہت سخت ہے، اور مومن کہے گا شکر ہے اس خدا کا جو ہمارا پروردگار ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔